اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج العربیہ الجزء الثانی دوسرا جز ٹھیک ہے الدرس الثامن ثامن کس کو کہیں گے آٹھویں کو صحیح ہے ثامن الدرس الثامن موصوف صفت ہوگا یعنی آٹھواں درس ہے فعل کے اعتبار سے یہاں پہ دیکھیے یہاں جو فعل استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے فعل ماضی میں نے امتحان میں کچھ گردانیں مانگی تھی جس کو بھی الٹا سیدھا لکھ کے لے کے آئے تھے تم لوگ صحیح سے لکھتے نہیں گردان میں زیر زبر کا امپورٹنس کافی ہوتا ہے آپ ایسے نہیں لکھ سکتے کہ کچھ بھی لکھ دیں اور وہ صحیح ہو جائے گا تو عربی ایسی نہیں ہے عربی میں ایک ایک زیر زبر کے سے بھی کیا ہوتا ہے معنی تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کل اشتباہ ہو رہا تھا کس میں کسی خواہر کو من اور من میں صحیح ہے من آتا ہے سوال کے لیے من دو طرح کا ہوتا ہے ایک استفہام کہیں گے سوال اور ایک کس کے لیے اس میں موصول پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس طرح سے یہ من کا استعمال ہوتا ہے یہ من حرف جر ہے یہ حرف ہے تو اس سے سوال نہیں ہوتا جب سوال ہوگا شروع میں تو کس سے ہوگا من سے ہوگا اور جواب میں تو آ ہی سکتا ہے تو عربی میں اس طرح سے اختلاف ہوتا ہے کہ تھوڑے سے زیر زبر سے آپ میں کیا ہو جائے گا معنی تبدیل ہوتا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ لوگ گردان لکھیں تو گردان کا ایک ہوتی ہے گردان ایک ہوتی ہے وزن اگر آپ سے کہا جا رہا ہے خرجہ اور کتبہ سے گردان لکھیں تو آپ کو خرجہ اور کتبہ سے لکھنا ہے کچھ قاہران نے یہ بھی گڑبڑ کیا تھا میں نے کہا تھا کتبہ سے شاید مانگی تھی جس سے بھی مانگی ہو بہرحال میں نے کچھ فیل دیے تھے کہ اس سے گردان لکھیے اب یہاں آپ کو خرجہ یا کتبہ ہی کی گردان کرنی ہے دونوں کی کرنی ہے وزن جو ہے فعالہ سے جو ہوتا ہے یہ وزن بتایا جاتا ہے بیٹا کیا بتایا جاتا ہے یہ وزن ہے فعالہ خرجہ دیکھیے اسی لیے اس کو معلوم کیا بولتے ہیں یہ خے کیا ہے اس کو بولتے ہیں فاعل کلمہ رے کو بولیں گے عین الکلمہ جیم کو بولیں گے لام الکلمہ صحیح ہے مطلب اگر سمجھ نہیں آیا مطلب اس سے یہ وزن ہے وزن کسی بھی ورب کو ہم اس پر آنکھتے ہیں ایسے اس پہ لے کے آئیں گے جیسے فے پہ زبر ہے عین پہ زبر ہے لام پہ زبر ہے یہاں پہ تین حرف ہیں اس پہ بھی تین حرف ہیں کہ نہیں دونوں میں جی صحیح ہے اگر اس پہ بھی زبر ہے اس پہ بھی زبر ہے اس پہ بھی اس پہ بھی اس پہ بھی اور اس پہ بھی سیم طریقے جی سے ہے کہ نہیں ہے جی اگر اب یہاں کاف ہے لیکن اصل فعل کون سا ہے ہمارا یہ تو کاف کو معلوم کیا بولیں گے کاف کو فاعل کلمہ یہ اپنے فعل کا کیا ہے فا کی جگہ پہ تے کس کی جگہ پر ہے عین الکلمہ با کو کیا بولیں گے لام الکلمہ صحیح ہے تو اس سے آنکھتے ہیں اب دیکھیے جو گردان ہوتی ہے گردان کا وزن یہ رکھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں فعلا اور فعلا ایسے لکھیں گے یہ دیکھیے فعلو اب یہاں پہ دیکھیے آپ کہ یہ لام پہ زبر آیا لام پہ زبر ہے یہاں لام پہ کیا ہو گیا پیش اب آئیے پھر دیکھیے لام پہ زبر پھر واپس آ جائے گا فعلت کیا کہیں گے فعلت فعلتا فعلتا فعلنا لام پہ کیا گیا ساکن فعلتا اب سب پہ ساکن ہی آئے گا کیا کہیں گے فعلتا
یہ دکھ رہا ہے نا ساکن؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ فعلتا جی فعلتما 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 فعلتم فعلتم لام اصل فعل کون سا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے غور کریے، فعلا چلا نا، یہ اتنا ہی فعل ہے بس اصل. یہ کیا ہو جائے گی؟ تم ضمیر، ضمیر تما ضمیر، تی ضمیر، نون ضمیر. دکھ رہا ہے نا؟ غور کریں آپ لوگ، فعل اصل تین ہی ہے ہمارا. یہاں پہ تین الف ضمیر ہے، یہاں بعد یہ کیا ہو گیا؟ ضمیر. تے کیا ہوئی؟ ضمیر. تے الف کیا ہوا؟ ضمیر. نون کیا ہوئی؟ ضمیر. تا کیا ہوا؟ ضمیر. تما کیا ہوا؟ ضمیر. تم کیا ہوا؟ ضمیر ہے. اصل فعل فعل لام. اگر اس میں بھی مؤنث مذکر ہے نا؟ ہاں اس میں بھی مؤنث مذکر ابھی بتا دے رہے ہیں. فعلتم ہوا. اب آ جائیے دیکھیے آئے گا فعلتی، فعلتما، فعلتما، فعلتن فعلتن. یہ یاد کرنا ہوگا سب کو. اگر تو فعلتو، فعلنا. نو تین جو ہوتے ہیں مذکر غائب کے، تین کس کے؟ مؤنث غائب. تین مذکر حاضر. تین کیا ہوگا؟ مؤنث حاضر. یہ واحد متکلم، جمع اور یہ جمع متکلم. جو فعل کے بعد پڑھتا ہے وہی یاد کرنا ہے نا. یاد کیا کرنا اگر اس کا ترجمہ وہ نہیں نہیں تو اب اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، آپ لوگ سب سمجھ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی. ابھی لکھا آپ نے؟ آتا ہے؟ پڑھا ہر پڑھا باقی تھوڑی رہتا ہے. سناؤ کوئی گردان. وہی غلط ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، خرجتا نہیں ہوگا، خراجت. خرجت ہاں نہیں، خرجتا بھی غلط، خراجاتا. ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ زیر زبر کیوں لگائے ہیں؟ اسی لیے لگائے ہیں کہ کہاں کیا آئے گا. وہ لگتا ہے کہ یاد ہے لیکن یاد ہوتا نہیں. مین ہے ان زبر کو وہ دیکھیے گا. فعلا، فعلا، فعلو. یہ کیسے ہے؟ اس کو ایسے سمجھ لیجیے، یہ سنگل کے لیے، یہ دو کے لیے، یہ جمع کے لیے، پلیورل کے لیے. فعلا مذکر کے لیے ہے تو کہا اس نے کیا یا اس ایک مرد نے کیا. فعلا ان دونوں مردوں نے کیا. فعلو ان سب مردوں نے کیا. فعلت اس ایک عورت نے کیا. فعلتا ان دو عورتوں نے کیا. فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. فعلتا تم نے کیا. فعلتما تم دونوں نے کیا. فعلتم تم سب نے کیا. صحیح ہے. فعلتی تو نے کیا. فعلتما تم دونوں نے کیا. فعلتنا تم سب عورتوں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا.
فعلنا، ایک مثال دے دوں قرآن سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فعلنا، فتحنا کے وزن، فتحنا فعلنا کے وزن پہ ہے یا نہیں ہے؟ فتحنا فعلنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورہ فتح یہیں سے شروع ہے نا. تو یہ دیکھیے فتحنا فعلنا. اسی طرح سے آ جائے گا خرجنا، ہم سب نکلے. کتبنا، ہم سب نے لکھا. سب نے لکھا. صحیح ہے. کتب تو میں نے لکھا. کتب تنا، تم سب لڑکیوں نے یا عورتوں نے لکھا. کتب تما، تم دونوں نے تم دو لکھا. عورتوں. یہ سب پاسٹ کے لیے ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں فعل ماضی. ماضی. ماضی کس کو کہیں گے؟ پاسٹ. صحیح. گزرے زمانے میں اگر کوئی ورک، کوئی کام آپ کو بتانا ہوگا تو آپ کو ان کی مدد لینی ہوگی. صحیح ہے. مثلا چلیے دیکھیے، کنتم بھی آتا ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. صحیح ہے. تو کنتم کس میں سے آ جائے گا؟ یہ رہا کنتم. فعلتم، کنتم. ضربتم، ضربنا. یہ سورہ نساء میں یہ والی بہت ملے گی، یہ والی اور یہ والی زمین ہے. تو اسی طرح سے دیکھیے، یہ تین مذکر یعنی جو تھرڈ پرسن ہے اس کے لیے، ایک کے لیے، دو کے لیے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے. ایسے ہی مؤنث میں تھرڈ پرسن میں ایک کے لیے، دو کے لیے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے. صحیح ہے. اور یہ دیکھیے مذکر میں، حاضر میں یعنی پریزنٹ میں جو سیکنڈ پرسن ہے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ایک کے لیے، دو کے لیے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے. مؤنث میں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک کے لیے، دو کے لیے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے. صحیح ہے. اور یہ متکلم میں جو بولنے والا ہے فرسٹ پرسن، وہ ایک کے لیے اور یہ جمع کے لیے. تو ہمیں جو اب اس کی گردان کرنی ہوگی، اب اس کو ایسے ہی لے کے چلے، خاراجا، خاراجا لے آئیے اس پہ، خرجو، خراجت، خرجت، خراجا، خرجتا، خرجنا، خرجنا، خرجتا، خرجتا، خرجتما، خرجتما، خرجتم، خرجتم، خرجتی، خرجتی، خرجتما، خرجتما، خرجتن، خرجتنا، خرجتو، خرجتم، خرجنا. خرجنا. اور اس کے تین ہی اعراب ہوتے ہیں. جب آپ لوگ گرامر پڑھیں گے تو یا تو فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، ہمیشہ کیا آئے گا؟ فتح. یا مبنی علی الضم ہوگا، ضمے پہ مبنی ہوگا اس والے صیغے میں. یا پھر کیا ہوگا؟ مبنی علی السکون ہوگا. یہ ساکن دکھ رہا ہے نا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم. لام پہ ساکن آ رہا ہے نا، لام کو دیکھا جائے گا. یہاں دیکھیے لام پہ زبر، تو کچھ صیغے ہیں ہمارے پاس، کیا ہیں؟ کیا ہے؟ فعلا، فعلا لام پہ زبر ہے نا جی. فعلات لام پہ زبر ہے، فعلاتا لام پہ زبر ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ مبنی علی الفتح. مبنی علی الفتح کیسے لکھیں گے؟ مبنی علی الفتح. تین ہی اعراب ہوتے ہیں ماضی کے، مبنی علی الفتح ہوگا یا مبنی علی الضم، ضمے پہ مبنی ہوگا. یعنی یہ حالت مبنی کس کو کہیں گے؟ مبنی علی الضم، جو بدلے نہ. یہ ضمہ، ضمہ تو جانتے ہیں سب، مبنی علی السکون. یا کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی السکون. یہ ابھی میں نے بتا دیا، اس کو یاد کر لیں گے آپ لوگ. تو کیا ہے آگے اسی پہ 10 بیس آئے گا، اسی پہ بیس کرے گا سارے 10 تقریباً جو جملے فعلیہ کے ہوں گے. کون پیے گا چائے جی تم میں سے؟ کل کس نے پیا تھا؟ میں نہیں پیا تھا.
شام میں پیا تو جون میں تو درس ہمارے اسی پہ بیس کریں گے. یہ اچھے سے یاد ہونا چاہیے. اذا وقعت الواقعہ. وقعت کسی وزن پہ ہے؟ فعلت کے وزن. فعلت. وقعت وقعت فعلت وقعت. واو قاف عین پہ زبر ہے. کیسے؟ فے عین لام پہ زبر ہے اور یہ والی تے والی ساکن ہے. وقعت. اذا وقعت الواقعہ. اذا زلزلت زلزلت بھی ہے لیکن وہ مجہول کا صیغہ ہے. زلزال ہے. وہ کہہ رہا تھا جناب کہ یہ فعل ہے نا، اس کو چھوڑ کے بعد میں اس کے پیچھے کا وہی یاد کرنا ہے. ویسے کیسے؟ آسان نہیں ان سب لگ رہی. بہت آسان ہے. اس میں کیا مشکل آ رہی؟ دیکھیے فعل فارسی میں جیسے ہستم ہستم ایسے ہے، اور جب انہار ہے میم اذا لاسٹ میں میم لگا. نہیں وہ تو آپ سینٹینس بنا رہے ہیں. صحیح ہے. جو گردان تو اس میں کیا 6 صیغے ہوتے ہیں فارسی کے اندر، لیکن اس میں 14 ہوتے ہیں. تو 6 اور کوئی مشکل نہیں یار. اس مرتبہ یاد ہو جائے گا تو کیا مشکل ہے؟ کچھ نہیں مشکل ہے. اس میں آپ لوگوں کو مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیے، ایکسپلین کروں تھوڑا میں. اگر یہ مبنی علی الفتح یہ بتا دیں تھوڑا سا. اچھا دیکھیں، مبنی کہتے ہیں نا، یعنی یہ جو مبنی کہتے ہیں اس کو جو بدلے نہ، اس کو بولتے ہیں مبنی. اور مذاقیہ لہجے میں کہتے ہیں زمین ٹلت، یعنی زمین ٹل جائے گی. زمین ٹلت، زما ٹلت، مگر مبنی نمی ٹلت. لیکن مبنی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، اس کو بولتے ہیں مبنی. یعنی مبنی علی الفتح جب کریں، فتحہ کہتے ہیں جس کو زبر، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، سکون کہتے ہیں جزم ساکن کو. تو جب ہم مبنی علی الفتح کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ والا جو مبنی، اس پہ دیکھیے ہمیشہ فتح ہی آئے گا. ابھی جو کتاب میں بھی ہمارے پاس خراجہ، جیم پہ کیا آیا؟ زبر. یعنی جو لام کلمہ ہوگا، لام کلمے پہ آپ فوکس کریے گا. لام کلمہ یا تو ماضی کا کیا رہے گا؟ مبنی علی الفتح. ایک صیغہ ہوتا ہے جمع کا، یہ والا، یہ جمع کا ہے نا، جس کو آپ فوکس مت کریے، جانے دیجیے. ابھی یہ تو میں نے ایسے بتا دیا. جمع کا رہے گا تو کیا ہوگا؟ مبنی علی الضم. فعلوا خرجوا. صحیح ہے. دخلوا، تو لام پہ کیا آئے گا؟ زبر. لام کلمہ دخلوا خرجوا. صحیح ہے. فعلوا کتبوا. یہ جو لاسٹ والا لام کلمہ رہے گا اس پہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ ضمہ. اور باقی جس سے ضمیریں متصل ہوتی ہیں یہ والی، یہ دیکھیے فعلنا، فعلتا، فعلتما، لام پہ سب پہ ساکن آ رہا ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں مبنی علی السکون. تو اگر یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ابھی، تو صرف اور صرف ابھی فوکس کیجیے یاد کرنے پہ. یاد کر لیجئے. ایک پی ڈی ایف ہے میرے پاس اس کی گردان کی، جس میں میں نے تھوڑی ڈیٹیل لکھی ہے میننگ کے ساتھ، وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، اس کو دیکھیے گا. چونکہ ابھی جو ہمارے سارے درس آئیں گے جملے فعلیہ میں، چونکہ اب یاد رکھیے گا فعل سے جب جملہ بنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جملے فعلیہ. اور جب اسم سے بنے گا تو جملے اسمیہ. صحیح ہے. چونکہ اس میں اسم کا یوز ہو رہا ہے. تو اب جو ہمارے پاس درس آ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ فعل کے بارے میں ہوگا. تو ہمیں اب یہ بتائیے، اب سمجھ میں آیا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کچھ؟ 3 سے یاد رکھیے، یہ 3. فرسٹ 3 کس کے؟ مذکر تھرڈ پرسن، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. مثلا میں یہاں موجود ہوں، آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں یہاں، مثلا بات کرتے ہیں ہم مثال کے طور پر کوئی تاریخی شخصیت لے لیں، اس میں ہماری سے کیسا کی مثال لے لینا. فدخل الحسین تحت الکساء، نحو الکساء نہیں ہے، تحت الکساء. فدخل الحسین
تو دخلا جو ہم کہہ رہے ہیں کس کی وزن پہ ہے وہ؟ فعلا وزن پہ ہے. تو حسین ایک ہے کہ دو ہیں؟ ایک ہیں، اسی لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ فعلا. دو لوگ رہیں گے تو کیا کہیں گے؟ فعلا دخلا. صحیح ہے. جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ نے حکم دیا تو کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. اذهبا با بے الف کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ فعلا. صحیح ہے. فعلا یعنی دو لوگوں کے بارے میں جب بات کریں گے جیسے حسن و حسین نکلے یا حسن و حسین داخل ہوئے تو کیا کہیں گے؟ دخلا الحسن والحسین. بہت سارے لوگ داخل ہوئے. مثلا طلاب جمع ہے، اولاد کیا ہے؟ جمع ہے. کہیں گے الاولاد دخلوا. اب دخلوا یا الاولاد فعلوا، ان سب نے کیا. کوئی لڑکی رہے گی تو کہیں گے صحیح ہے مثلا رشیدۃ کتبت یا رشیدۃ فعلت. رشیدۃ و حمیدۃ فعلتا. صحیح ہے. البنات فعلنا. اب لڑکیوں نے کیا، انجام دیا. کوئی ایک مرد میرے سامنے رہے گا تو کہیں گے فعلتا. انت فعلتا تم نے کیا. انت کتبتا تم نے لکھا. صحیح. انتما کتبتما تم دونوں نے لکھا. انتم کتبتم انتم فعلتم تم سب نے کیا. کوئی خاتون رہیں گی ہمارے سامنے تو ہم کیا کہیں گے؟ جیسے ہم کسی کو مخاطب کریں یہاں پہ تو کہیں گے فعلتی. فعلت التمرین تم نے تمرین کی. فعلت التمرین یا شبو اے شبو تم نے تمرین کی. فعلتما جب دو سے کہیں گے، یہ دیکھیے فعلتما میل اور فیمیل دونوں میں ایک ہی ہے. صحیح ہے نا. فعلتما جب ہم کہیں گے فعلتما کس سے کہیں گے؟ دو سے. ٹھیک ہے. کتبتما فعلتما. اب یہاں دو لڑکیوں کے نام لے لیجئے. فعلتنا کس کے لیے کہیں گے؟ بہت ساری لڑکیوں کے لیے. البناتو فعل نہیں، البناتو کہ فعلتن انتن فعلتن تم سب نے کیا. فعلتو دونوں کے لیے آ جائے گا، میل فیمیل. میں نے کیا، چاہے وہ رشیدہ کہے چاہے حامد کہے. فعلنا ہم سب نے کیا، چاہے لڑکیاں کہیں چاہے لڑکے کہیں. صحیح ہے. جیسے قرآن میں آئے انا فتحنا لکا فتحا مبینا. انا اعطینا. اعطینا یہی ہے ہم نے دیا. اعطینا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا. ووضعنا یہی ہے فعلنا کے وزن پہ ہے. عنك بزرك ورفعنا لك ذكرك. یہ رفعنا یہی ہے فعلنا کے وزن پہ ہے. ورفعنا لك ذكرك اور ہم اپنے ذکر کو کیا کیا؟ بلند کیا. فالتم کی ذکر پہ آقا I can leave. جی 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 جی. خدا حافظ. خدا حافظ. زننتم اس کے وزن پہ فالتم کے کس کیا؟ زننتم. ہاں اسی کی فالتم کی وزن پہ ہے. بل زننتم اللہ زننتم فعلتم کے وزن پہ ہے. تو اس کو دیکھیے گا، کوشش کیجئے گا. نہیں سمجھ میں آئے گا کل پھر ایکسپلین کریں گے. چونکہ دیکھیے یہ والا درس جو ہمارا بیس کر رہا ہے یہ چونکہ ابھی ابتدا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتا دیا کہ بار بار ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہوگا. یہاں دیکھیے پہلا والا صیغہ یوز کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی میرے خیال سے تھوڑا ہم لوگ آگے بڑھیں گے، یا دیکھیں شربتا آ گیا نا، شربتو، اکلتا، اکلتو، اور آگے بڑھیں گے تو اور سارے آئیں گے. یہ دیکھیے سألو، سألتم، سألنا. صحیح ہے. تو ابھی تو اس کو تو سمجھنا ہی پڑے گا ہر حال میں. ہر حال میں گردان کو ہمیں سمجھنا ہے، ورنہ دو تین درس جو آگے کے دیکھیے 8 9 10 آ رہے ہیں سب اسی پہ. اگر ابھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو بہت آسان سے 1 دن لگے 2 دن لگیں گے.
صحیح ہے، لیکن ہمیں اس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ پھر باقی کے درس میں ہمیں کیا آئے گا؟ لطف آئے گا، مزہ آئے گا، جب ہم سمجھے ہوئے رہیں گے گردان کو، چونکہ سب بیس کس پہ کر رہا ہے؟ گردان پہ۔ اب یہ جملے فعلیہ 8ویں درس سے شروع ہو رہے ہیں، تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کلیئر ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو ہاں، اب جو گردان آپ نے لکھی ہے بس اس کو یاد کر لیجئے گا، یاد رہے گی تو آپ کو کیا ہے، دوسرے کو اسی پہ کس طرح سے لانا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو ایک اگر آپ اس پہ اتار دے گی، یعنی جیسے فعلہ سے یاد کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو خرجہ سے یا یہاں اور ذہبہ سے، سب کے معنی بتا دیں گے، جلسہ سے، قرأ سے، کتبہ سے، اس کو اسی پہ لانا ہے بس ہمیں۔ کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا۔ ایسے قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتنا، قرأتو، قرأنا۔ جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا۔ تو اس کو یاد کرنا ہوگا، فعلہ سے یاد کر لیجئے، پھر اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو بولیے گا، تو پھر آگے کے درس آپ کے لیے کیا رہیں گے؟ آسان رہیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔